کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ عورت کو ڈرا کے دھمکا کے اور اس طرح سے ذلیل کر کے رکھنے کا. مطلب بات بات پہ وہ آپ کو اس طرح سے ضرور بولیں گے اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں طلاق ہے، اگر تم نے وہ کیا تو تمہیں طلاق ہے، تم عید منانے گئیں تمہیں طلاق ہے، تم وہاں گئیں تو تمہیں طلاق ہے. مینس کہ یہ والی باتیں تو سن عنبر ناز آفیشیل کا شوہر ایک ذہنی مریض نکلا. عنبر ناز نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی ساری داستان بتا دی. عنبر ناز کی انگلی کیسے ٹوٹی، کمر کیسے ٹوٹی، سر کیسے پھاڑا، اسپتال میں کتنے ٹائم تک عنبر ایڈمٹ رہی اور 3-4 مہینے سوشل میڈیا سے کیوں غائب رہی. عنبر کا شوہر خود جو ہے وہ پورے گھر والوں کو دعوت دے کر بلاتا تھا، اپنی نند کو پکارتا تھا، اس کو گالیاں دو، ساس کو بلاتا تھا اس کو مارو، یہاں تک کہ لاہور والی جو خالہ صاحبہ ہیں ان کو فون پہ بتایا جاتا تھا کہ میری بیوی نے یہ کر دیا ہے اور آپ اس کو آ کر ذلیل کریں. اب بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ عنبر نے ایسا آخر کیا کر دیا کہ یہ بالکل ہی جو ہے وہ پگلا گیا. تو میں آپ کو بتا دوں ایسے لوگوں کو وجہ نہیں چاہیے ہوتی. پھر بھی آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں جو مجھے معلوم ہے اور مجھے وہیں آس پڑوس کے لوگوں نے اور آس پاس کے لوگوں نے جس محلے میں یہ تماشے لگا کرتے تھے، جہاں کے محلے دار عنبر کو بچایا کرتے تھے عنبر کے خود کے بقول، انہی لوگوں کی زبانی میں کچھ آپ کو بتاؤں گی، کچھ ہنٹس دوں گی کہ کیا ایسی باتیں ہوئی تھیں، کیا ایسی چیزیں ہوئی تھیں اور کن وجوہات کی بنا پر گھر والے پاگلوں کی طرح ڈنڈے اٹھا لیا کرتے تھے. عنبر کا شوہر ایک ذہنی مریض ہے. عنبر ناز نے خود اپنے منہ سے اس بات کو قبول لیا ہے، ساری باتیں بتا دی ہیں، اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ اس سارے معاملات میں جو لوگ اس کو پہلی چیزوں کا تانا دیتے ہیں نا، آپ لوگوں کی شکلوں پہ لعنت ہے، سوری ٹو سے، لیکن مطلب ایسے گھٹیا لوگوں کو نا شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے اس بیچاری کو تنگ کرنے کا، ذلیل کرنے کا، ڈپریشن دینے کا. جو باتیں ختم ہو گئی ہیں نا ان کو ختم ہی رہنے دیں، ان کا ان باتوں سے کوئی جب تعلق ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے اندر خانچے ہو بھی، اللہ بہتر جانے، لیکن بظاہر طور پہ جب نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز میں کسی کو بھی ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت ہے، یا پھر اس معاملات کو ان معاملات میں گھسیڑ کے اپنی طرف سے کہانیاں اور منجن بیچنے کی کوئی بلا وجہ ضرورت ہے. بہرحال جی، ویڈیو کو مزید بڑھاتے ہیں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سننا ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں. تو عنبر نے ساری داستان بتا دی اور بتانے کی مین وجہ بھی بتا دی کہ کیوں اس نے یہ سارا کچھ بتایا. اس کو کوئی جو ہے وہ ویوز نہیں بٹورنے، اس کو کوئی اس چیز کو کنٹروورسی نہیں بنانا، کیونکہ کنٹروورسی اگر وہ بنانا چاہے تو وہ بہت اچھے سے بنا سکتی ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر عنبر نے ان چیزوں کو کنٹینٹ بنایا نا تو وہ ہمارے جو رجب بٹ ہے نا، رجب بٹ سے بھی کہیں آگے نکل جائیں گی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی میں اگر سوشل میڈیا پہ آتی ہیں تو پھر ایک وبال مچے گا. لیکن اتنا بھی بتانے کا اس کا قطعی طور پہ ارادہ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا لوگ اس کو تنگ کرتے تھے، کامنٹ کرتے تھے، انتہا کے ہیٹ کامنٹس ان کی فیملی کو آنا شروع ہو گئے تھے، انتہا کے. کیونکہ جو شرپسند عناصر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی کے پیچھے ویسے ہی کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بھی ریاکشن سے دیکھ کر ان کو سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ان کو وبال مچ جاتا ہے کہ آپ نے تو یہ بولا تھا. حالانکہ وہ ساری باتیں میں سب کچھ کلیئر کر چکی ہوئی ہوں، معافی تلافی سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن باوجود ان کی جو مرچی ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. ہم سب کو پتہ ہے کون ہے وہ لوگ اور کیوں ان کو اتنی مرچی لگتی ہے. انہی کی طرف سے اس چیز کو مدعا بنا کر بہت زیادہ جو ہے وہ ان بیچاروں کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا. مطلب آپ یقین کریں، میں جب شبانہ آنٹی کے یا پھر عنبر کے ویڈیوز پہ جاتی تھی نا، نیچے اتنی بے تکی باتیں کہ میں واقعی میں پریشان ہو جاتی تھی کہ یار جب ہمیں مطلب ہم تو چلو ریاکشن والے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیریسلی مجھے کبھی بھی کوئی چیز پہ فرق نہیں پڑا اگر میری کوئی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں کیا ہوں ریالٹی میں وہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. تو یہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اوبویسلی جب ایک ولاگر ہوتا ہے بندہ اور اس کی جو لائف ہوتی ہے اس کے حوالے سے اگر غلط باتیں کری جائیں، اب جیسے میں عنبر کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو عنبر کی ویڈیو کے نیچے ایک کامنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ کے پاپا بھی تو معطر کو ادھر اکیلا چھوڑ کے آ گئے ہیں. تو مطلب اس چیز کا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ مطلب معطر جو ہے وہ اگر پاپا اس کو چھوڑ کے آئے تو اس کو کوئی گھر سے تو نہیں نکالا ہے نا.
تو وہ مزے سے جو ہے وہ اپنے پرانے گھر میں مزے سے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے، مزے سے رہ رہی ہے، وہ اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ پکاتی ہے، بچے جدھر مرضی ہوتی ہے جاتی ہیں، اس کے شوہر جو ہے وہ اس کو مرضی ہوتی ہے جدھر لے کر جاتا ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، تو ان کے پاپا کو آپ ان کے پاپا سے تو نہ ہی ملائیے، کیونکہ ان کے پاپا میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. امبر کے پاپا ماشاءاللہ سے بڑے اچھے انسان ہیں. انہوں نے جس طریقے سے اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا بہوؤں کو رکھا ہے. وہ ان کی لائف میں کوئی جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتے، اور اگر وہاں پر ان کا گھر نہیں بنا ہے تو وہ بھی معطر کی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ مطلب اسی کی فیور میں ہے کہ وہ وہاں پر آ کر ابھی کیا کرے گی، وہاں کام نہیں ہوا ہے. اوبویسلی اس نے بھی وہاں آنا ہے، اور جب کھانا وغیرہ بنتا ہے تو وہ آتی ہے، وہ وہاں پر اس کو تو وہ تو خوش ہوگی بھائی، وہ وہاں پر بھی گھر پہ ہے اور یہاں پر بھی گھر پہ. تو آنٹی بھی وہاں جاتی ہیں، آنٹی بھی یہاں آتی ہے، معطر بھی وہاں مطلب نان سینس. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اسی طریقے کی باتوں کو جو ہے وہ کر کے ان کی فیملی کو اتنا تنگ کیا گیا. امبر کا شوہر کدھر ہے، امبر کا شوہر بھاگ گیا، امبر نے ساس کے بال نوچ لیے، امبر نے مطلب جو باتیں بیچاری کے خود کے ساتھ ہوئیں وہ ساسو ماں کے ساتھ لگا کر امبر کو ذلیل کروایا جا رہا تھا. امبر کو 2 طلاقیں ہو گئیں، امبر کا سامان اماں کے گھر چلا گیا، امبر کا سولر ادھر پڑک گیا. مطلب یہ ساری باتیں کون باہر نکالنے والا تھا، آپ کو سب کو پتہ ہے. تو دراصل بات یہ ہے کہ ان باتوں سے پریشان ہو کر امبر کب تک چپ رہتی. اپنے شوہر کی ذہنی مریضی حالت کا جو لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا، اور آج اس نے تقریباً 7-8 مہینے کے بعد اپنی زبان کھولی ہے، جب حد ہو گئی ہے اور اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرے. ایک عرصے تک تو وہ خاموشی کے ساتھ ان چیزوں کو مینج کرتی رہی، لوگوں کو ایک چکمہ دیتی رہی کہ یار میرا شوہر میرے ساتھ ہے، آتا ہے، ادھر ہے ادھر ہے، وہ ویڈیو میں نہیں آئے گا. بہت کچھ اس نے کیا، اس نے یہ بھی سوچا کہ میں نہیں بتاؤں. لیکن وہی بات ہے کہ کب تک، ٹھیک ہے، کب تک. نہ محلے دار چپ رہنے والے ہیں، نہ آس پاس کے لوگ چپ رہنے والے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ تحسین کی شادی آئے گی، ابھی اس کے بچے کا برتھ ڈے آئے گا، تو وہ کب تک ان چیزوں کو کرے گی. زندگی تو نہیں رکتی نا. یہاں تو دیکھیں اس کی جو ہے وہ علیحدگی ہوئی ہے. لوگ اگر مر بھی جاتے ہیں نا خدا نہ خواستہ، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ زندگیاں نہیں رکتی ہیں. یہ باتیں آپ کو سمجھنے والی ہیں. تو زندگی چلتی رہتی ہے، اور اگر اس کی زندگی میں ایک حادثہ ہو گیا ہے، اور یہ حادثہ کوئی ابھی نہیں ہوا، یہ حادثہ اس وقت ہوا ہے جب امبر جو ہے وہ کافی ٹائم کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ غائب رہی، اور اس نے بتایا بھی کہ میری نہ ذہنی حالت ایسی تھی، نہ میری مینٹل حالت فزیکل حالت ایسی تھی. میری کمر میں چیک تھی، میری انگلی ٹوٹ گئی تھی، میرا سر پھٹ گیا تھا، مجھے نوچا جاتا تھا، میرے بال کھینچے جاتے تھے، مجھ پر ڈنڈے برسائے جاتے تھے. حتیٰ کہ جو لوگ اس شہر میں نہیں رہتے ان کو بھی کال کر کے جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ میں جو ہے وہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اماں کے گھر مت جانا، اس سے مت ملنا ورنہ طلاق ہو جائے گی، عید پر مت جانا ورنہ طلاق ہو جائے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عید کے دن بھی بیچاری امبر جو ہے وہ اپنی والدہ کے گھر اکیلے ہی جایا کرتی تھی. تو مل گئے سارے سوالوں کے جواب آپ کو. اور جو لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں نا، نارسسٹ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وجہ کیا ہے. اب وجہ بھی میں آپ کو تھوڑی بہت بتا ہی دیتی ہوں، تو آپ لوگ وجہ سن کر بھی بڑے حیران ہوں گے کہ وہ کون سی وجہیں تھیں جس کی وجہ سے ڈنڈے اٹھتے تھے، گالیاں پڑتی تھیں. تو چھوٹی چھوٹی وجہیں ہوتی تھی، جیسے گھر میں کوئی جو ہے وہ برتھ ڈے پر من پسند کھانا نہیں بنا، یا پھر برتھ ڈے پر من پسند گفٹ نہیں دیا گیا، یا پھر جو ہے وہ ابراہیم کو اگر کسی نے تحفہ دے دیا، کوئی کپڑے دے دیے، تو اس کی پسند کے کپڑے کیوں پہنائے گئے. یہ وجوہات ہوتی تھیں جس کی وجہ سے گھر میں جو ہے وہ ڈنڈے اٹھا لیے جاتے تھے، اور نندوں سے، ماں سے، حتیٰ کہ دیور، اور جو دیور صاحب ہیں، دیور صاحب پہ تو مجھے اتنا غصہ ہے آپ یقین کریں. میں نے امبر کو خود بولا کہ بھائی تم کیوں چپ ہو، تمہاری وجہ سے اگر کسی اور بچی کی، لڑکی کی زندگی برباد ہوئی، اور ان کے گھر میں اگر کسی نے لڑکی دے دی تو پھر ذمہ دار آپ ہوں گی امبر. میں نے امبر کو میسج کیا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا. لیکن میں یہی بات یہاں پر بھی ضرور کہوں گی کہ امبر آپ اس چیز کو سیریس لیں. یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ایکشن لیا گیا ہے، جبھی اس گھر سے بیچاری وہ اس کی جان بچ کر باہر آئی ہے اور بات یہاں تک پہنچی ہے. ایکشن بھرپور لیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ بچے کا باپ ہے، اور بچہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کا ذہن پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے وہ چیزیں بھی ہم سامنے نہیں لا رہے، اور نہ امبر لے کر آئے گی. لیکن بتانا ضروری اس لیے تھا کیونکہ لوگ جو ہے وہ پوچھ کے لوگوں نے سر کھا لیا تھا، اور ان کی فیملی کو بہت ہیٹ کامنٹس آ رہے تھے. ہوپ فلی اب سارے لوگوں کو ان کے جواب مل گئے ہوں گے، سارے لوگوں کے منہ بند ہو گئے ہوں گے، اور ان لوگوں کے منہ تو اللہ ہی بند کرے گا جو پرانی باتوں کو لے کر ابھی بھی بیچاری امبر کو تانے مارتے رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو نہ آپ دیکھیں، نہ سپورٹ کریں، اور نہ ہی آپ جو ہیں ان لوگوں کو جا کر اپریشیٹ کیا کریں، کیونکہ ایسے لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں اور صرف معاشرے میں وبال مچاتے ہیں. اور ایک عورت کو
جو کہ ویسے ہی اتنا پریشان ہے، اکیلی ہے، اس کو بچے کو دیکھنا ہے، اکیلی عورت کے درد کو سمجھنے کے بجائے اس عورت کا تماشا بناتے ہیں اور روز اس کو کوسنیاں دیتے ہیں کہ تم ایسی ہو، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، جب ہی تمہارے ساتھ ایسے ہوا. کیونکہ انسان کو اپنے اوپر آئی ہوئی جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ آزمائش، اور دوسرے کے اوپر آئی ہوئی مصیبت ہمیشہ مکافات عمل ہی لگتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے. امبر کے ساتھ جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ ہماری بھی بچیوں نے اسی ماحول میں پلنا بڑھنا ہے، ہماری بھی بچیوں نے اسی ماحول میں کل کو شادیاں کرنی ہیں. آپ ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے تو کل کو آپ کی بچیوں کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو آپ کو کون سپورٹ کرے گا؟ تو خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو چھوٹا ہلکا مت لیں. یہ چیزیں جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہوتی ہیں، بہت سیویئر ہوتی ہیں. ہر چیز پہ مذاق نہیں ہوتا، ہر چیزوں کو جو ہے وہ اپنی دشمنی کی بھیٹ نہیں چڑھایا جاتا. کسی کی بچی کی زندگی جو ہے وہ مذاق نہیں ہوتی، اے آئی نہیں ہوتی. اور کسی کی بچی کے ساتھ ہونے والا جو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی دشمنی یا پھر اپنی پسند یا ناپسند کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے وہ مطلب ایک طریقے سے اس کی حمایت نہیں کر سکتے. امید کرتی ہوں بہت سے لوگوں کو آج میری ویڈیو سے منہ توڑ جواب ملا ہوگا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے، ویسے کافی لوگوں کے منہ بند ہو گئے ہیں، لیکن جن کے رہ گئے ہیں دو چار، اور ان کے بھی ہوپ فلی امید کرتی ہوں کہ بند ہو جائیں گے. یہ چیزیں مذاق نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں مستی نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں روسٹنگ کا ٹاپک نہیں ہوتی ہیں. خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں. روسٹ اور چیزوں کو مذاق اور چیزوں کی تفریح کرنے کے لیے دنیا میں بہت سی چیزیں پڑی ہیں، ان پر جا کر مذاق اڑائیں، کیونکہ ایک عورت کی عزت، ایک عورت کی جان مذاق نہیں ہوتی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ.